بسم اللہ الرحمن الرحیم باب سجود التلاوہ۔ یہاں سے مصنف رحمہ کنز الدقائق اس کتاب میں جو ہے سجدہ تلاوت کے احکام اور مسائل ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں یجب باربع عشرۃ آیہ۔ جی، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یجب واجب ہے باربع عشرۃ آیت، کہ سجدہ تلاوت واجب ہے 14 مقامات پر۔ ٹھیک ہے، 14 مقامات وہ کون کون سے ہیں؟ سورہ اعراف میں ہیں، سورہ رعد میں ہیں، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، پھر سورہ مریم، سورہ حج، سورہ فرقان، سورہ نمل، سورہ سجدہ، اسی طرح سورہ صاد، حامیم سجدہ، پھر سورہ نجم، انشقاق، اور سورہ اقرا، سورہ علق جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں لکھا ہوا ہے، وہی معتبد ہے۔ اور سورہ حج میں دوسرا سجدہ ہمارے نزدیک نماز کے لیے ہے، تلاوت کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اختلافی سجدہ ہے شوافع اور احناف کے پاس، جو کہ پہلی آیات میں آتا ہے سورہ حج کے۔ ٹھیک ہے، وہ اختلافی ہے۔ تو اس عبارت سے اب یہاں پر آگے اس کا ذکر آئے گا۔ یجب باربع عشرۃ آیہ، کہ واجب ہے 14 سجدے آیتوں کے۔ منہا اولا الحج و صاد، تو اس میں سے پہلا کون سا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس عبارت سے ایک اختلاف کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی 14 سجدے ہیں، لیکن ان کے نزدیک سورہ حج میں دونوں سجدے سجدے تلاوت ہیں، اور سواد میں سجدے تلاوت نہیں بلکہ سجدہ شکر ہے۔ ہمارے نزدیک سورہ حج کا پہلا سجدہ سجدہ تلاوت ہے، اور دوسرے سجدے سے نماز کا سجدہ مراد ہے، نہ کہ سجدہ تلاوت، اور سورہ سواد میں ہمارے نزدیک سجدہ تلاوت ہے۔ ٹھیک ہے، تو سورہ حج میں 2 سجدے ہونے پر امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال اس حدیث سے ہے۔ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ سورہ حج کو 2 سجدوں کے ساتھ فضیلت دی گئی، جس نے ان دونوں کو نہیں کیا گویا ان کو نہیں پڑھا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ قالا، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ سجدۃ التلاوتی فی الحج ہی الاولی والثانیۃ سجدۃ الصلاۃ۔ فرماتے ہیں کہ سورہ حج کے اندر تلاوت کا سجدہ پہلا ہے اور دوسرا نماز کا سجدہ ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ دوسرے سجدے کو رکوع کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا جی، اللہ تعالیٰ نے وَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا، ہاں، امام شافعی رحمہ اللہ کی پیش کردہ حدیث کا جواب یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْن۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو فرمایا گیا کہ اسے 2 سجدوں سے فضیلت دی، اس کی تعویل یہ ہے کہ پہلا سجدہ تلاوت کا ہے، دوسرا سجدہ نماز کا ہے۔ اور سورہ صاد کے اندر سجدہ شکر ہونے پر امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے میں سورہ صاد کی تلاوت فرمائی، اور آیت سجدہ کی تلاوت کے وقت لوگوں نے سجدے کی تیاری کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ سجدے کے لیے کیوں تیار ہو گئے؟ یہ تو نبی کی توبہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدہ توبے کے طور پر کیا ہے، اور ہم سجدہ کرتے ہیں شکر کے طور پر۔ ہماری طرف سے اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ سجدہ شکر سجدہ تلاوت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں شکر کے معنی نہ ہو۔ اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر سجدہ نہیں کیا ہے، تو یہ جواز تاخیر کی تعلیم کے لیے تھا۔ مطلب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ امیڈیٹلی پھر سجدہ واجب نہیں ہے، بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت خطبہ دیا جا رہا تھا۔ اور ہمارے مذہب کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ سویا ہوا آدمی خواب دیکھتا ہے اور قلم نے سجدہ کیا؟ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سجدہ کیا۔ ٹھیک ہے،
تو دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ وہ صرف سجدہ شکر نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آگے فرماتے ہیں علی من تلا ولو امامن، کہ تلاوت کرنے والے پر بھی کیا ہے، سجدہ تلاوت کرنا لازم ہے، اور اگر امام ہو تو بھی واجب ہے، او سمع یا پھر اس نے آیت سنی تو بھی واجب ہے، ولو غیر قاصد اگرچہ کہ اس کا سننے کا ارادہ نہیں تھا پھر بھی جو ہے اس کو سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ اس نے اتفاقاً سن لیا کہ کوئی سجدہ تلاوت پڑھ رہا تھا اور کانوں میں آواز پڑی، جیسے ہی آپ نے سنا تو آپ کو سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا۔ ہوں او مؤتمن لا بتلاوتی، جی تو دیکھیں یہاں پورا فرما رہے ہیں کہ تلاوت کرنے والے سننے والے دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا، امام ہو یا مقتدی ہو دونوں صورتوں میں واجب ہوگا، چاہے قرآن سننے کا ارادہ تھا یا نہیں تھا دونوں صورتوں میں واجب ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ سجدہ تلاوت ہر اس شخص پر واجب ہے جو سنے اور جو تلاوت کرے۔ حدیث میں لفظ علی وجوب کا فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، نیز حدیث میں جو ہے سننے کے ارادے کی کوئی صراحت نہیں آئی ہوئی ہے، اس وجہ سے جو ہے ارادہ ہو یا نہ ہو سجدہ تلاوت کو ہم واجب کہیں گے۔ اگر کسی مقتدی نے آیت سجدہ پڑھی، نہ تو نہ خود اس پر سجدہ واجب ہوگا اور نہ اس کے امام پر، اور دوسرے مقتدیوں پر بھی نہیں، نہ نماز میں نہ نماز کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے اور مقتدی کو پیچھے قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو اگر اس کا امام موجود ہے اور یہ جماعت میں پیچھے آیت سجدہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو سجدہ تلاوت نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر امام نے پڑھا تو پھر مقتدی بھی کریں گے، امام بھی کرے گا۔ وَلَوْ سَمِعَهَا الْمُصَلِّ مِنْ غَيْرِهِ سَجْدَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اب دوسرا جزوی مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والے نے کسی ایسے شخص سے سجدہ تلاوت سنی جو اس کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہے، چاہے وہ سننے والا منفرد تھا یا امام تھا یا کسی اور کا مقتدی ہو، تو سننے والے پر نماز کے بعد سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، بس اس کو چاہیے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ کرے، اور اگر نماز کے اندر سجدہ کر لینے سے، دیکھیں اگر نماز کے اندر سجدہ کر لینے سے اس کی نماز فاسد تو نہیں ہوگی، یہی صحیح ہے، کیونکہ ایک رکعت سے کم کی زیادتی سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اور سجدے کی زیادتی رکعت سے کم ہوتی ہے، لیکن بوجائے کراہت تحریمی کے اس نماز کو لوٹانا واجب ہے، کیونکہ یہ ایک مکروہ تحریمی ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جاتی ہے، اس وجہ سے تو کرنا کیا چاہیے ایسے شخص کو، اکیلا شخص نماز پڑھ رہا تھا، بازو میں کوئی شخص قرآن لیے بیٹھا تھا، وہ تلاوت کرنے لگا، اچانک آیت سجدہ تلاوت آ گئی تو پھر اس نے کیا کر دیا، تو نماز پوری مکمل کر لے اور پھر نماز ہونے کے بعد الگ سے سجدہ تلاوت کرے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ سَمِعَ مِنْ إِمَامٍ فَأَتَمَّ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ سَجَدَ مَعَهُ وَبَعْدَهُ لَا، دیکھیے اب کہتے ہیں کہ اگر امام نے سجدے کی آیت پڑھی اور اس کو کسی ایسے شخص نے سنا جو امام کے ساتھ نماز میں نہیں ہے، پھر اس نے امام کے سجدہ کرنے سے پہلے امام کی اقتداء کی، تو امام کے ساتھ وہ بھی سجدہ کرے گا، کیونکہ اگر وہ نہ سنتا تو بھی سجدہ کرنا اس پر واجب تھا، لہٰذا اب تو بدرجہ اولا واجب ہو گیا، اور اگر وہ امام کے ساتھ سجدہ کرنے کے بعد شامل ہوا تو واجب نہیں، کیونکہ وہ رکعت پانے کی وجہ سے سجدہ پانے والا ہو گیا، لیکن یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اسی رکعت کے آخر تک شامل ہو جائے جس میں امام نے آیت سجدہ پڑھی، اور اگر اس کے بعد کی کسی رکعت میں شامل ہو تو اس میں پھر اختلاف ہے، لیکن مختار قول یہی ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ سجدہ کرے گا، اور اگر امام کے ساتھ نماز میں نہیں تھا لیکن امام نے تلاوت کی اور اس نے سن لیا، باہر بیٹھا ہوا تھا، تو بھی پھر وہ سجدہ کرے گا، ٹھیک ہے۔
ولم تقضى الصلاتية خارجها ولو تلاها خارج الصلاة فسجد وعادها فيها سجد أخرى. جی، تو اب فرما رہے ہیں کہ دیکھیے کہ جو شخص نماز میں سوری کہ جو سجدہ نماز میں واجب ہوا ہے وہ نماز سے باہر ادا نہیں کریں گے، بلکہ دوسری نماز میں بھی ادا نہیں ہوگا، اور اس کا چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے، اور اب اس کے سوا اس کی اور کوئی تدبیر نہیں ہے کہ توبہ اور استغفار کرے، یعنی اس کی قضا نہیں ہوگی۔ مثلا ایک شخص تھا، نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے وقت اس نے آیت سجدہ پڑھ لی، لیکن نماز کے اندر اس نے وہ سجدہ نہیں کیا اور نماز مکمل کر لی، تو اب کہتے ہیں کہ اس کی قضا نہیں ہو سکتی، اب اس کا موقع چلا گیا، اب وہ نماز کے باہر بھی نہیں کر سکتا اور دوسری نماز پڑھ کے اس کے اندر بھی نہیں کر سکتا، اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اب اس کو توبہ اور استغفار کرنی پڑے گی۔ اور اگر خارج نماز آیت سجدہ پڑھی اور اتفاق سے سجدہ نہیں کیا، پھر اسی جگہ کوئی فرض یا نفل شروع کر دی اور اسی آیت سجدہ کو دوبارہ نماز میں پڑھ کر سجدہ کیا، تو پہلا سجدہ بھی ادا ہو گیا، اگرچہ کہ پہلے سجدے کی اس نے نیت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ نماز والا سجدہ بوجہ افضلیت کے پہلے سجدے سے اقوی ہے، لہٰذا وہ پہلا سجدے کو اپنے تابع کر لے گا، اور اگر نماز میں پڑھنے سے پہلے سجدہ کر لیا تو نماز میں دوبارہ سجدہ کرے گا، کیونکہ مجلس بدل گئی ہے، اور نماز والا سجدہ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، اس نے چونکہ آیت الگ سے پڑھی اس لیے پھر اس کو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہ زیادہ اقوی ہے۔ تو پہلا سجدہ یہ دوسرے سجدے کے تابع اس وقت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو وہ فرما رہے ہیں وَإِن لَّمْ يَسْجُدْ أَوَّلًا کفت واحدۃ، کہ اگر اس نے پہلا سجدہ اسی مقام پر نہیں کیا تھا اور اس نے نماز شروع کر دی، تو پھر وہ نماز کے اندر اس نے وہ تلاوت کی اس آیت کی اور پھر اس کے بعد سجدہ کیا، تو اس کو یہ دوسرا سجدہ کافی ہو جائے گا، پہلا والا بھی اس کا ادا ہو جائے گا۔ کمن کررہا فی مجلس لا فی مجلسین، یہ اب اس کی دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی مقام پر دو مرتبہ آیت سجدہ تلاوت کی، تو اس کے اوپر صرف ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ مثلا کوئی ایک حافظ ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یا بچہ حفظ کر رہا ہے، اب آیت سجدہ کو جتنی بار پڑھے گا اتنی بار اگر سجدہ لازم ہو تو یہ حرج میں مبتلا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ جب آدمی ایک مرتبہ ایک ہی مقام پر بیٹھ کر آیت سجدہ پڑھے، ٹھیک ہے، تو ایک سجدہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن اسی مقام پر اگر بار بار ریپیٹ کرتا رہے وہی آیت کو اپنی مجلس بدلے بغیر، تو بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر وہ وہاں سے اٹھا، مجلس بدل گئی، پھر وہی آیت پڑھا، تو اب دو سجدے واجب ہو جائیں گے۔ تو جب جب مجلس بدلے گی تب تب اتنے سجدے واجب ہو جائیں گے، چونکہ وہ پہلا شخص جس نے نماز کے باہر آیت پڑھی اور اس کے بعد اسی مقام کے اوپر نماز پڑھ کر وہ آیت ریپیٹ کر دی، تو گویا کہ اس نے ایک ہی مجلس میں دو بار آیت پڑھی، اس لیے نماز کا سجدہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لا فی مجلسین، لیکن دو مجلسوں والا نہیں، مثلا ایک آدمی نے ایک مقام پر بیٹھ کر تلاوت کی، پھر اٹھ کر چلا گیا دوسری جگہ جا کر نماز پڑھی، اب وہاں وہی آیت پڑھی، تو اب اس کے لیے یہ دوسرا سجدہ پہلے والے کے لیے کافی نہیں ہوگا، دوسرا سجدہ اس کو الگ سے کرنا پڑے گا۔ وَكَيْفِيَتُهُ، اب اس کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ سجدے تلاوت کیا کیسے جاتا ہے، کہ أَن يَسْجُدَ بِشَرَائِطِ الصَّلَاةِ، کہ نماز کی جو شرائط ہیں وہ فالو کرتے ہوئے سجدہ کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ طہارت ہو نماز کے لیے، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، اور کپڑوں کا پاک ہونا، نیت کا پایا جانا، قبلہ رخ ہونا، یہ ساری شرائط ہونی چاہیے۔ بین تکبیرتین بلا رفع ید وتشہد وتسلیم، کہتے ہیں کہ فرق صرف اتنا ہے کہ سجدہ تلاوت میں دو تکبیرات ہوں گی، ایک قیام، ٹھیک ہے، ایک سجدہ اور دو تکبیرات، یہ مکمل طریقہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ایک تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے گا، نہیں سوری، پہلے کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کھڑے کھڑے حالت میں تکبیر کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا اس کے لیے، اور پھر براہ راست سجدے میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک سجدہ کرے گا اور پھر تسبیح پڑھے گا، سبحان ربی الاعلی، نماز کی ہی تسبیح پڑھے،
یا پھر آپ سجدہ کی اس طرح تصویر پڑھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کا لفظ آگے بڑھا دیں، کیونکہ قرآن میں ایک مقام پر آیا ہے کہ سجدے میں آپ تسبیح بھی کریں تحمید بھی کریں، تو اگر آپ سبحان ربی الاعلی کہیں گے تو صرف تسبیح ہوگی، تحمید کے حکم پر عمل نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے کیا کہنا ہے سجدے تلاوت میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے صرف سبحان ربی الاعلی پڑھا تو بھی کافی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو طریقہ کیا بتایا، سب سے پہلے کھڑا ہو جائے، اس کے بعد تکبیر کہہ کر سیدھا سجدے میں چلا جائے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھے تاقدد میں، پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر دوبارہ پورا کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہوا، دو تکبیریں، دو قیام اور ایک سجدہ ہوا۔ اس کے اندر آپ نے تکبیر کہتے وقت ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، جب سجدہ کرنے کے بعد تشہد بھی نہیں پڑھنا، اور آخر میں سلام بھی نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَقُرِهَ أَن يَقْرَأَ سُورَةً وَيَدَعَ آيَةَ السَّجْدَةِ لَا عَكْسُهُ، کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے سورے کی تلاوت کی لیکن ایگزیکٹلی جب آیت سجدہ آ رہی تھی تو اس کو سکپ کر دیا، تو کہتے ہیں ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر اس کا عکس کیا تو پھر جائز ہے، مثلا صرف آیت سجدہ پڑھی تو پھر اور سورے کو چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آیت سجدہ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا منع ہے کہ جب آدمی کیا کرے پوری سورہ پڑھتا جائے لیکن صرف آیت سجدہ کو چھوڑ دے، ایسا کرنا یہ جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سجدہ تلاوت کے مسائل ختم ہو گئے، چلیے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔